جی آج ہم سینئر جرنلسٹ جناب سہیل دانی صاحب سے ارشد شریف کے متعلق معلومات لیں گے کہ وہ کراچی سے دبئی گئے، دبئی سے کینیا گئے جہاں یہ حادثہ ان کے ساتھ پیش آیا۔ جی سہیل صاحب۔ جی دیکھیے ارشد بھائی، اس میں یہ ہے کہ ارشد شریف صاحب کیسے جرنلسٹ تھے، کیسے اینکر تھے، کیسے وہ ڈائریکٹر نیوز تھے، کیا ان کا کیریئر تھا، اس پہ دو رائے ہے نہیں۔ وہ بہت ہی شائستہ، بہت ہی پڑھے لکھے، صاف ستھرے اور ایک جس کو کہتے ہیں ماڈریٹ قسم کے، اعتدال پسند۔ لیکن بنیادی بات یہ ہوتی ہے، میں ہمیشہ اپنے دوست صحافیوں سے یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں، اپنے لیے ایک باؤنڈری، ایک حدود و قیود ضرور رکھیں، اس کے اندر آپ بات کریں۔ سب سے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے اپنے نظریات کیا ہیں۔ ہر انسان کے اپنے کچھ نہ کچھ نظریات ضرور ہوتے ہیں اور اس کو اپلائی بھی کرنا چاہیے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم جس ادارے میں کام کر رہے ہوتے ہیں اس کی کچھ پالیسیاں ہوتی ہیں کہ آپ کو اس کی پالیسی کے قریب رہنا پڑتا ہے، اس کو پھلانگنا نہیں پڑتا۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ وہ ادارہ جو ہے وہ آپ سے کیا ریکوائرڈ کہتا ہے کہ جناب اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، وہ آپ پوری کر دیتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اس ادارے کی پالیسی کے علاوہ اس کی بھی حدود ہوتی ہیں، وہ بھی بتا دیتے ہیں کہ یہاں تک آپ نے جانا ہے اور یہاں تک نہیں جانا ہے۔ اشرف شریف بہت ہی اچھے پڑھے لکھے انسان تھے اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن وہ جن حالات میں یہاں سے گئے وہ بھی بڑا افسوسناک بات ہے، اور ظاہر ہے کہ جب تحقیقات ہوگی ان ساری باتوں کی تو معلوم ہوگا کہ ان کے اوپر یہ وقت کیسے آیا، کیوں آیا۔ لیکن ایک بات ہم اپنے صحافی بھائیوں سے ضرور کہیں گے اور کہنا چاہتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ جب آپ جرنلسٹ بنتے ہیں آپ بالکل نڈر بنیں۔ میں کہتا ہوں نڈر بنیں، آپ اپنی بات کو سچائی کے ساتھ کہیں، ضرور کہیں۔ لیکن یہ شورش کاشمیری کی مثال لے لیں، آپ نثار عثمانی صاحب کی مثال لے لیں، آپ حبیب جالب کی شاعری دیکھ لیں، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے جیلیں بھی کاٹیں، صعوبتیں بھی برداشت کی، اپنی بات کہتے رہے۔ اچھا، لیکن میں اس معاملے میں آپ سمجھ لیں کہ اس طرح آپ کو سمجھا سکتا ہوں کہ آپ اس طرح ارشاد احمد حقانی صاحب کو لیں۔ ارشاد احمد حقانی صاحب کو جن لوگوں نے پڑھا، بہت سارے لوگ، میں مثالیں تو سینکڑوں دی جا سکتی ہیں، منو بھائی کی دی جا سکتی ہے اور بہت سارے لوگ ہیں، مجیب الرحمان شامی صاحب کی دی جا سکتی ہے، کہ ان لوگوں نے اپنے ایک نظریہ ضرور رکھا، اپنی ایک بات ضرور رکھی، اپنی ایک پسندیدگی بھی ضرور رکھی، لیکن اپنی بات کو وہ سلیقے سے، طریقے سے تو اس لیے جب وہ کہا کرتے تھے، ہمارے نام دورانی صاحب بہت ہی زبردست رائٹر تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ جناب ماشاء اللہ کے دور میں آپ ماشاء اللہ کے خلاف بات کر سکتے ہیں، منفی بات کر سکتے ہیں، ان کی مضمرات بتا سکتے ہیں، اس کے نقصانات بتا سکتے ہیں، اس کے فوائد بتا سکتے ہیں، جو چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ آپ کو سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کا طریقہ کیا ہے، سلیقہ کیا ہے، اس کا اسلوب کیا ہے، اور بات کو آپ ایک تو بات یہ کریں کہ آپ اپنی جو بات کہہ رہے ہیں اس کے پیچھے حقائق ہونے چاہیے، اس کے پیچھے آپ کے پاس کچھ نہ کچھ ایویڈنسز ضرور ہونے چاہیے، کچھ شواہد اور ثبوت ہونے چاہیے۔ جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس کو اپنی دلیل میں شامل کر لیں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت نوجوان صحافی نئے آئے ہیں 8-10 سال میں، اچھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا نام دیا ہوا ہے، بڑے زبردست قسم کے پروگرام کر رہے ہیں، مقبول بھی ہیں، لیکن ضرور نہیں ہوتا کہ آپ جو بات کر رہے ہیں آپ لوگوں کے خلاف FIR کاٹنی شروع کر دیں۔ یہ کسی نے بھی اختیار کسی کو بھی نہیں دیا۔ تو اس طرح سے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ کو من میں لگتی ہیں کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے، بڑا زبردست چیز ہے۔ یہ ہمارے اینکرس، بہت سارے اینکرس ہیں اور بہت سارے بیچ میں چلتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو کہا۔ تو مظہر عباس کی مثال لے لیں، مظہر عباس بہت ساری باتیں وہ بہت سی سیدھی بھی کر دیتے ہیں، لیکن وہ احتیاط سے کرتے ہیں۔ تو ایسے بے شمار اس طرح کی مثالیں بھی ہیں، اور میں اپنے کیونکہ سارے ہمارے بھائی ہیں اور جو کچھ ہوا اس کے ساری پوری برادری افسردہ ہے کہ اشرف شریف کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ان کے ساتھ پہلے دیکھیں ان کا کیریئر ہے، ان کے والد نیوی کے اندر کمانڈر تھے، وہ جس دن انتقال ہوا اس دن ان کے چھوٹے بھائی تھے، وہ میجر تھے، اور وہ وہاں سے بنوں سے نکلے اور پھر وہ ان کو راستے میں شہید کر دیا گیا۔ وہ ایک ساتھ ایک گھر سے 2 جنازے نکلے۔ اب اس ماں کا اندازہ لگائیں کہ جس نے اپنے شوہر کو گنوایا، اپنے بیٹے کو گنوایا، اور آج انہوں نے اپنے دوسرے بیٹے کو گنوا دیا، تو وہ اس کے دل پہ کیا گزرے گی۔ لیکن
جو اسلام آباد سے خبریں آ رہی ہیں اور جو رپورٹ کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ وہ بتاتے ہیں کہ وہ بہت ہی جرری اور بہت ہی نڈر قسم کی خاتون ہیں، بہت ہی شائستہ اور بہت ہی ہمت والی خاتون ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے. ہم تو ہماری سب کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اشرف شریف کو بھی جو ہے رحمت میں جگہ دے. اب وہ تو ایسی جگہ چلا گیا جہاں سے وہ آ نہیں سکتے واپس. یہ تو ان کا آخری سفر ہے، اس کی آخری منزل آسان کرے. لیکن میں اپنے دوسرے ساتھیوں کو جو اس وقت نام کما رہے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں، ان کو لوگ انفلوئنس بھی ہوتے ہیں. ان سے ضرور نہیں ہوتا کہ آپ سے لوگ انفلوئنس ہوتے ہیں، آپ کے اوپر شاباش کے واہ واہ کے ڈونگرے پر برساتے ہیں کہ بہت اچھا پروگرام کیا آپ نے، بہت ہی. لیکن یہ ضرور رکھیں کہ آپ باؤنڈری لائن سے کراس نہ کریں. میں پھر کہتا ہوں کہ آپ کسی سیاسی وابستگی ہو سکتی ہے، آپ کی عمران خان سے وابستگی ہو سکتی ہے، آپ کی نواز شریف صاحب سے وابستگی ہو سکتی ہے، آپ کی زرداری صاحب سے ہو سکتی ہے، بھٹو صاحب سے ہو سکتی ہے، بہت سارے لوگ ہیں دیکھیں. لیکن اس کے لیے آپ ضرور بات کریں، ان کی بات ضرور کریں، ان کے ورژن. لیکن جو بات وہ کہہ رہے ہیں اس کو ہر قیمت پہ سچ ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں، مہربانی کریں. یہ غلطی ہمارے صحافی کر رہے ہیں. اور وہ یہ کر رہے ہیں کہ جو انہوں نے اسٹانس لیا ہوا ہے، جو انہوں نے کیمپ اختیار کیا ہوا ہے، وہ اس کی بات سچ ہو، جھوٹ ہو، صحیح ہو، غلط ہو، وہ اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ساری دلیلیں لے آتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ ہر چیز کا انالیسس کریں، اچھی طریقے سے اس کا دیکھیں اس کو، اور پھر اس کا جائزہ لے کے اس کی بات کریں. اب ارشد شریف نے تو بہت خوبصورت قسم کی تحقیقی رپورٹیں لکھی، بہت اچھی رپورٹیں لکھی. خاص طور پہ MCB کا جو کیس ہوا تھا اس میں انہوں نے بہت انویسٹیگیٹو. لیکن جب جو آدمی یہ کام کرنے لگ جاتا ہے، بہت سارے ہمارے بڑے نامور قسم کے اینکرز وغیرہ ہیں، وہ بڑی شاندار انہوں نے رپورٹیں لکھی ہیں اور بنائی ہیں. کامران خان صاحب کی مثال لے لیں، ہمارے ساتھ جنگ میں ایک زمانے میں ہوتے تھے، وہ اس میں ٹیلی نیوز میں تھے، اور وہ بڑی خوبصورت اور بڑی ان ڈیپتھ قسم کی سٹوریز لکھا کرتے تھے. اور ان کی سٹوریز سے بڑی واہ واہ بھی ہوتی تھی. تو اور بڑی ایسی سٹوریاں جنہوں نے لکھی کہ آدمی حیرت زدہ ہو جاتا تھا. لیکن ان کی سٹوریز کو میں پڑھ کے یہ سمجھتا تھا کہ ان کو یہ ساری معلومات کہاں سے ملی. بہرحال یہ ان کی کمال تھا کہ وہ چیزیں لکھتے تھے کہ لوگ انسپائر ہوتے تھے اور اس کو دیکھتے تھے. لیکن وہ بچا کے وہی والی بات میں نے جو آپ کو کہا کہ ضرور میں اپنے ساتھیوں سے صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنی حدود و قیود کو تعین کریں، اس کے مطابق کریں، موضوع بنائیں، ضرور بنائیں. آپ کے اپنے ایک احساسات ہیں، جذبات ہیں، آپ ان کا اظہار بھی کریں، آپ کی لائکنگ ڈس لائکنگ ہے وہ بھی کریں. لیکن اس میں بالکل ہر چیز کو میں یہ کہتا ہوں کہ ہر ایک کے خلاف آپ اس کو کسی کے خلاف آپ FIR نہ کاٹیں، بالکل بھی نہ کاٹیں. اور اس کو پورے 100% قطعیت ضروری نہیں کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ بات اتنی صحیح نہ ہو سکتا ہے کہ وہ بات بعد میں غلط ثابت ہو. اس کا اچھی طرح تحقیق کر لیں، دیکھ لیں، اور یہ بھی دیکھ لیں کہ اس چیز سے جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں اس سے کون افیکٹ ہو رہا ہے. وہ بھی اگر کوئی سچی بات ہے آپ کہتے ہیں وہ سچ بولنا چاہیے اور اس کے لیے کھڑا رہنا چاہیے، ضرور کھڑے ہو جائیں. لیکن اس کا بھی ایک اسلوب ہے. تو یہ بس میرا کہنے کا. ارشد شریف ہم واپس نہیں آئیں گے اور ہمارا سب کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو بڑی رحمت میں جگہ دے. لیکن یہ ضرور ہے کہ ہمارے جو دوسرے ساتھی ہیں جو اپنا ان کا طریقہ کار ہے، وہ کر سکتے ہیں، وہ جو چاہیں کرتے ہیں. لیکن ان کو سمجھنا چاہیے کہ تھوڑی احتیاط اور زیادہ مہم جوئی کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. پھر جو سیاسی آپ جس کیمپ میں ہوتے ہیں، ضرور نہیں ہوتا کہ وہ جو سیاسی رہنما لیڈر بات کر رہا ہے اس کے مفادات کیا ہیں، اس کی باتیں کیا، اس کو آپ ایکسپلین کر دیں اس کو آپ. لیکن ضروری نہیں کہ ہر بات کا آپ دفاع کریں اور دفاع کرنے میں اس سے بھی آگے نکل جائیں. یہ کبھی نہ کریں. ہمارے زیادہ تر لوگ اس سے آگے نکل رہے ہیں. جو بات وہ کہہ رہے ہیں، وہ کوئی بھی ہو، وہ نواز شریف صاحب ہوں، وہ عمران خان صاحب ہوں، وہ زرداری صاحب ہوں، ان کے چاہنے والے جو صحافی، مطلب ایک ہوتا ہے انکلائن ٹوورڈس عمران خان، انکلائن ٹوورڈس نواز شریف، انکلائن ٹوورڈ، یہ ہوتا ہے. مگر ضرور نہیں آپ. میں یہ بھی نہیں کہتا کہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو بالکل سیدھا رکھتے ہیں. لیکن جو چارج شیٹ آپ کر رہے ہیں اس کو FIR نہ بنائیں. ٹھیک ہے، آپ نے ایک چیز آپ نے محسوس کی، دیکھی، اور وہ آپ نے بیان کر دیا. بس اس کے پیچھے دلیل، جو آپ کی دلیل کے اندر ایویڈنس ہونا چاہیے. جو آپ کی دلیل ہو اس کے اندر ایویڈنس ضرور ہو.
تو پھر آپ بات کریں. آپ سنی سنائی مفروضے پہ دیکھیں. خبر جو ہے پہلی بات یہ بنیادی طور پر سمجھ لیں کہ خبر کبھی مفروضے پہ نہیں بنتی, خبر کبھی سنی سنائی پہ نہیں بنتی. خبر وہی ہوتی ہے جو واقعہ ہیپننگس ہوتی ہیں, اس کو خبر کہتے ہیں. اور اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ باہر کا, اور پھر یہ بھی سمجھ لیں ایک بات جو سمجھنے کی ہے ہمارے دوستوں کو, وہ یہ بھی ہے کہ یہ مغرب نہیں ہے, یہ نہ انگلینڈ ہے نہ امریکہ ہے جہاں پر اظہار رائے کی اس میں آپ اپنے اس کے ساتھ باندھ لیں. آپ کی پوزیشن دوسری ہے, ان علاقوں کی پوزیشن. اب اشرف شریف بیچارہ دبئی گیا, وہاں سے ظاہر ہے اس کے پاس انگلینڈ کا ویزا نہیں تھا, امریکہ کا ویزا نہیں تھا, ورنہ ہو سکتا ہے وہ وہاں چلے جاتے. تو وہاں کے اسٹیٹ کے اپنے قوانین ہیں, وہاں زیادہ تحفظ ہے لوگوں کا. اب وہ کینیا جانا پڑا جہاں پر ایٹ دی ٹائم آف ارائیول ویزا لگتا ہے. تو ظاہر ہے پاکستان کے پاسپورٹ پر یہی ہو سکتا تھا کہ وہ کینیا چلے گئے. اب وہ کن لوگوں کے پاس گئے, کہ کون لوگ تھے وہاں پر, کیا واقعہ ہوا, وہ ان سے غلطی کیسے ہوئی, کیا وہ اسنائپر جو تھا, جو شوٹر تھا, اس نے ڈرائیور کی طرف بلکہ پہلے ٹائر بسٹ کرتا, وہ پھر گاڑی کو روکنے کی کوشش کی جاتی, پھر وہ ڈرائیور کو ہٹ کرنے کی کوشش کرتا, اس نے برابر میں بیٹھے ہوئے اشرف شریف کو گولی مار دی اور وہ بھی سر میں جا کے لگی. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو بات کی جا سکتی ہے, لیکن ابھی فی الحال کسی کو کوئی قطعیت کے ساتھ, کوئی یقین کے ساتھ کوئی نہیں کہہ سکتے. اس پہ انویسٹیگیشن ضرور ہونی چاہیے, اور ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے گھر والوں کو سب کو صبر دے اور ارشد شریف کو جوائے رحمت